حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ اپنے تائب ہون دا واقعہ کچھ اس طرح بیان کر دیں کہ مینوں میرے ایک دوست نے اطلاع دیتی کہ فلاں مقام تے ایک نوجوان عابد اللہ تبارک و تعالی دی عبادت دے وچ ہمہ وقت مصروف ہے، بڑا خوبصورت اور بڑا سہل نوجوان ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں اس عابد نوجوان نوں ملن واسطے اس مقام تے پہنچا۔ میں ویکھیا کہ وہ نوجوان ایک درخت دے نال الٹا لٹکا ہویا ہے اور مسلسل اپنے نفس نوں مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ جدوں تک تو عبادت دے وچ میری ہم نوائی نہیں کرے گا میں تینوں نہیں چھڈاں گا، حتیٰ کہ تیری موت ہی کیوں نہ ہو جاوے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جدوں اس دی میں کیفیت ویکھی تو میں اس نوں چھپ کے ویکھدا پیا ہا تو میرے تے ایسا لرزہ طاری ہویا، ایسی میری کیفیت بنی کہ میری اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ میرا رون ہچکیاں دے وچ بدل گیا۔ میرے رون دی آواز سن کے اس نوجوان نے پوچھا کون ہے جو اس وقت روندا پیا ہے؟ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ دا ایک بندہ ہاں، تیری حالت ویکھ کے مینوں رونا آ گیا۔ اس نے آکھا کیڑا ایسا شخص ہے جس نوں ایک بدکار اور گناہگار شخص تے ترس آ رہا ہے اور میرے تے ترس کر کے روندا پیا، ذرا میرے سامنے تے آ۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں اس نوجوان دے سامنے گیا، میں اس دے کولوں مزاج پرسی کیتی، میں اس دے کولوں پوچھا کہ اللہ دے بندے تیرے کول کیڑا گناہ سرزد ہو گیا جو تو اپنے آپ نو اتنی تکلیف دے وچ مبتلا کر رکھا ہے؟ کیا قتل کر بیٹھا ہے کسے دا یا کوئی بہت وڈا گناہ کر آیا ہے؟ تو نوجوان آکھن لگا کہ اے ذنون مصری، سارے گناہ مخلوق دے نال اختلاط دی وجہ تو ہوندے، میں مخلوق تو کنارہ کش ہو گیا، نہ مخلوق دے وچ رواں گا، نہ کوئی گناہ سرزد ہوئے گا۔ جدو بندہ مخلوق دے وچ رہندا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ بندہ مخلوق دے وچ روے پھر گناہ نہ کرے، گناہ ہو جاندہ ہے۔ لہٰذا اسے ڈر تو کہ میرے کول کدھرے کوئی گناہ نہ سرزد ہو جاوے میں کنارہ کشی اختیار کر لئیے۔ آپ بڑے متاثر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تو بڑا اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ ہے، بڑا درویش آدمی ہے۔ آکھن لگا نہیں میں نیک کوئی نہیں ہاں، اگر تو واقعی کسی عبادت گزار نو اور کسی نیک نو اور کسی ولی اللہ نو ویکھنا ہے نا تو سامنے پہاڑ تے چڑھ جا، اتھے ایک اللہ دا درویش رہندا ہے، ایک اللہ دا ولی رہندا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں اس پہاڑ تے چڑھنا شروع کر دیتا۔ اس پہاڑ دے وچ ایک غار آئی، اس غار دے وچ ایک عابد نوجوان ہا اور اس گھٹ کے باہر دروازے دے سٹا پیا اور اس دے وچ کیڑے مکوڑے پے ہویا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں جدو اس عابد دے کول گیا، اس نو جا کے سلام بلایا، اس نے سلام دا جواب دیتا، مزاج پرسی کیتی، حال احوال پوچھا۔ اس دے کول پوچھا کہ اللہ دے بندے ایتھے عبادت کرن دا کوئی خاص مقصد؟ تو اس نے وہی جواب دیتا کہ مخلوق تو کنارہ کشی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اے پیر والا کی ماجرا ہے، تیرا ایک پیر کٹا ہویا ہے پھر انہوں باہر تھٹا پیا ہے، ایک ہی راز ہے۔ تو حضرت ذنون مصری فرماندے نے کہ وہ عابد آکھن لگا میں ایک دن اپنی عبادت گاہ دے وچ عبادت دے وچ مصروف ہا کہ میرے سامنے ایک نوجوان خوبصورت عورت گزری، میں شیطان دے فریب دے وچ مبتلا ہو گیا، شیطان نے مینوں بہکایا، میں اس دے حسن دے وچ ایسا مبتلا ہویا کہ میں اپنے حجرے دے وچوں یا اس غار دے وچوں ایک قدم باہر رکھ لیا۔ جیویں میرا قدم باہر گیا غیب تو آواز آئی، اوے بے غیرت، 30 سال تو اللہ تعالیٰ دی عبادت دے وچ گزار دیتے، اج شیطان دے پیچھے لگ کے تو شیطان دی بندگی کرن واسطے چلا۔ تو بس اس آواز دا ایسا اثر ہویا، ایسی دہشت آئی اور اس آواز نے ایسا جھنجھوڑا
کہ میں اللہ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਦੇ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਪੈਰ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਫੂਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਉੱਠਦੀ ਵੇਖਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਆਲੂਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਆਲੂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ یہ درویش پہلے والے درویش تو بھی زیادہ برگزیدہ ہا۔ تو میں اس نو آکھن لگا کہ تو اللہ تعالیٰ دا بڑا نیک بندہ ہے، بڑا صالح نوجوان ہے۔ آکھن لگا نہیں، میں نیک نہیں ہاں، بلکہ اگر کسی تو نیک شخص نو ملنا ہے، کسی اللہ والے نو ملنا ہے، تو اس پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جا۔ اس پہاڑ دی چوٹی تے ایک اللہ والا رہندا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اس پہاڑ تے چڑھنا شروع کر دیتا، لیکن بلندی زیادہ آئی، رستہ بڑا دشوار ہا، میں نہ چڑھ سکا۔ میں واپس اس عابد دے کول آیا جس دا پیر کٹا ہویا ہا۔ اس دے کول پوچھا کہ یار میں نہیں پہنچ سکدا، لہٰذا کچھ انہاں دے بارے بھی مینوں دس۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اس عابد نے مینوں دسا کہ جڑا سب تو اتے عابد اللہ تعالیٰ دی عبادت دے وچ مصروف ہے، اس دا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ وہ بغیر کھائے پیے اللہ تعالیٰ دی عبادت دے وچ مصروف ہا، کئی دن ایسے حالت دے وچ گزر گئے۔ جدوں اس نو بھوک نے بہت زیادہ مجبور کیتا تو اس نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی کہ مالک کوئی کھان پین دا بندوبست کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد دیاں مکھیاں نو حکم دیتا کہ جاؤ اور میرے اس بندے واسطے شہد مہیا کرو۔ ہن جدوں بھی انہاں نو بھوک لگدی ہے، اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال شہد دیاں مکھیاں آندیاں اور اس بندے نو تازہ شہد مہیا کردیاں، اور وہ اللہ تعالیٰ دا محبوب بندہ وہ شہد کھاندا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دی عبادت اور بندگی دے وچ مصروف ہو جاندا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دل دی کیفیت بدل گئی، واپس ہٹے، تھلے جدو اترے تو آپ نے ویکھا کہ ایک درخت دے تھلے ایک پرندہ بیٹھا ہے جس دی اکھاں کوئی نہیں ہیں، لیکن ویسے موٹا تازہ فربا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میرے دل وچ خیال پیدا ہویا کہ اس نو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کس طرح عطا کردا سی، اے رزق کتوں کھاندا ہے۔ فرماندے نے کہ میں اسے خیال دے وچ بیٹھ گیا۔ اس پرندے نے تھوڑی دیر تو بعد زمین نو کریدا، چنجاں ماریاں زمین تے، زمین دے وچوں دو پیالیاں برآمد ہوئیاں، ایک سونے دی دوسری چاندی دی۔ سونے دی پیالی تلاں دے نال بھری ہوئی ہے اور چاندی دی پیالی ارکے گلاب دے نال بھری ہوئی ہے۔ اس پرندے نے تل کھا لے، ارکے گلاب پی لیا، اس تو بعد وہ پیالیاں دوویں زمین دے اندر چلیاں گئیاں اور زمین برابر ہموار ہو گئی۔ پرندہ اڈا جا کے درخت تے بیٹھ گیا۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ توبہ کیتی اور ارادہ کر لیا کہ ہن گھرے نہیں جاواں گا۔ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندیاں نو رزق دے سکدا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بندگی دے وچ مصروف ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رزق دا بھی بندوبست کرے گا۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اسے غرض دے نال جنگل نو نکل گئے۔ رستے دے وچ آپ دے کچھ دوستاں دے نال ملاقات ہو گئی۔ جا رہا ہے کہ آپ نو رستے دے وچ کچھ خزانہ ملا۔ باقی دوستاں نے جو خزانہ ہے وہ تقسیم کر لیا برابر برابر، اور حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مینوں خزانہ نہیں چاہیے۔ اس خزانے دے وچ ایک ایسی پلیٹ آئی جس دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ دا مبارک نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مینوں صرف ایک تختی دے دیو جس تے اللہ تعالیٰ دا نام لکھا ہے۔ باقی دوست دولت اور خزانے لے کے چلے گئے اور حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ صرف وہ تختی لے آئے کہ جس دے اتے اللہ تعالیٰ دا مبارک نام لکھا ہوا ہے۔ جدو آپ چلے
تو آواز آئی کہ اے ذنون تو ساڈے ناں دا انتخاب کیتا ہے، ساڈے ناں نو پسند کیتا ہے، جا اسی بھی تینوں اپنی معرفت واسطے چن لیا ہے، اسی بھی تینوں اپنے قرب واسطے تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ تو حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پھر وہ مقام پایا، وہ مرتبہ پایا کہ وڈے وڈے اولیاء بھی آپ دے مقام و مرتبے تے رش کردے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں محبوب بندیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔